الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل الانبیاء ماحی الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى أحمد المجتبى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى في مقام آخر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال في مقام آخر والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن أبي موسى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود پاک پڑھیں بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز
انداز ہمارے نہیں ہوتے، آقا دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی مقدس بارگاہ میں عقیدتوں، محبتوں، الفتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد بلا تمہید، بلا تفصیل، بلا تفریق، کیونکہ وقت کے دامن کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے اور موضوع بڑا طویل ہے، اور ویسے بھی آج ہماری گفتگو کے 3 سٹیپس ہیں۔ پہلے سٹیپ کے اندر ہم اپنی گفتگو کے عنوان کو ڈیفائن کریں گے، ڈسکس کریں گے کہ توبہ کیا ہوتی ہے اور اس کے ذرائع کون کون سے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ دوسرے حصے کے اندر امام الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالیہ میں
عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آپ کے کچھ معمولات، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ چونکہ مفتہ بہی قول کے تحت 2 شعبان المعظم آپ کا یوم وصال ہے، تو اس لحاظ سے گفتگو کی جائے گی۔ وہ بھی اسی ضمن کے اندر ہوگا کہ توبہ ایسے لوگوں کی زندگی کے اندر جب آئی تو انہوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آخری حصے کے اندر چند ایک سوالات ہیں تو ان کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ اللہ رب العزت علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گفتگو کے اندر سمجھنے کے اندر بھی اور بولنے کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پر توبہ کیا ہوتی ہے اور توبہ کی تعریف کیا ہے؟ تو توبہ کی تعریف کے متعلق جو ہے وہ لغت کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے کہ توبہ کا مطلب لوٹنا اور رجوع کرنا ہے، کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو پیچھے پھیر لینا اور موو کر لینا، کسی اور سائڈ کی طرف نکل جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ذکر فرمایا وہ فرمایا کہ تاب الی اللہ، توبہ کا خاص مطلب ہے۔ جب لفظ توبہ بولا جاتا ہے تو عمومی اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو واپس پھیرنا یا لوٹ جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ لیکن مخصوص یہ لفظ جو ہے یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا مطلب ہے تاب الی اللہ، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف پھیر لینا، رب کی طرف رجوع کر لینا، اس کو لغوی اعتبار سے توبہ کا یہ مطلب ہے۔ اور اصطلاح شرع کے اندر توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کو ترک کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کر لینا ابد الآباد کے لیے، یعنی کہ تادم زیست، جب تک سانسیں باقی ہیں اور جان باقی ہے، موت سے پہلے تک کوئی کبھی بھی اس کا وقت آ سکتا ہے، اس کا کوئی خاص ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی وقت اس کا ہو سکتا ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ بندے کی کیفیت، نوعیت، اس کی ایج اور اس کی طاقت اور ہمت کے حساب سے اس کا پھر درجہ جو ہے وہ علیحدہ مل سکتا ہے، لیکن دروازہ اس کا بند نہیں ہوا۔ دروازہ اس کا بند ہوتا ہے تو موت کی وجہ سے بند ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جب بھی کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی معصیت سے دور کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کر کے جب اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جھکا لیتا ہے تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ جو ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر اس کی کچھ شرائط ذکر فرمائی ہیں کہ توبہ کی حقیقت اور اس کے مراتب کیا ہیں۔ چونکہ ہمارا موضوع تھا کہ توبہ اور اس کے ذرائع کیا ہیں، تو وہ ذرائع سمجھنے سے پہلے ہمیں جو ہے اس کی حقیقت اور اس کے مرتبے کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہوتی کیا ہے اور کس مقام تک بندہ پہنچ کے جو ہے وہ توبہ کا اظہار کرے تو اس کو پھر توبہ کہا جاتا ہے یا اس کو سچی توبہ کہا جاتا ہے۔ تو امام قرطبی نے سورہ نساء شریف کے اندر جو ہے وہ تفسیر قرطبی کے لحاظ اپنی تفسیر کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ ہی الندم بالقلب، اس کے 4 جو ہے مراتب ہیں۔ نمبر 1 ہی الندم بالقلب، نمبر 2 وترک المعصیۃ فی الحال، نمبر 3 والعزم علی الا یعود الا الی مثلها، نمبر 4 وان یکون ذلک حیاء من اللہ تعالی۔ فرمایا پہلا اس کا درجہ توبہ کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ہی الندم بالقلب، بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دل سے ندامت محسوس کرے اور دل سے اپنے آپ کو برا جانے اور گناہ سے جو ہے وہ اجتناب کرنے کی کوشش کرے، گناہ سے نفرت کرے، یہ پہلا درجہ ہے۔ نمبر 2 جب یہ چیز سب سے پہلے یہ ندامت کا پیدا ہونا بڑا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا گناہ معصیت ہو جاتی ہے انسان سے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بچ نہیں کوئی سکتا۔ اگر کوئی بچ گیا تو وہ تو پھر فرشتوں کے مرتبے کے اوپر فائز ہو گیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد انسانیت کے اندر کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے، خاص صحابہ کرام ہو، اہل بیت کرام ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء ملت ہو یا علماء صلحاء بزرگان دین ہو یا کوئی عام بندہ ہو، فرماتے ہیں کہ ندامت جو ہے
گناہ ہو جانے کے بعد جب دل نادم ہوتا ہے تو بندہ سمجھ لے کہ توبہ کی سیڑھی کے اوپر اس نے قدم رکھ دیا ہے۔ ندامت کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں گناہ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن گناہ کر کے فخر محسوس نہیں کرنا۔ اللہ کے بندے کی عظمت اور شان یہ ہے کہ غلطی جب اس سے ہو جاتی ہے تو وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے آپ کو آئندہ زندگی کے اندر اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ ندامت کا اظہار کر لیتا ہے تو توبہ کی طرف اس کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو اس کا مرتبہ ہے وہ ہے ہی الندم بالقلب، دل سے اس برائی کو اور اس گناہ کو برا جانا جائے اور ندامت کا اظہار کیا جائے۔ نمبر 2، دوسرا مرتبہ اس کا، پہلے ندامت کے بعد پھر جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ یہ ہے وَتَرْكُ الْمَعْصِيَّةِ فِي الْحَالِ، گناہ جو ہے چھوڑا، فرمایا کہ فوری طور پر گناہ کو ترک کر دیا جائے۔ جیسے ہی گناہ کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا، خیال آ گیا کہ یہ کام غلط ہے، تو پہلے اس نے یہ کام کی غلطی کا جو احساس ہے یہ ندامت بالقلب ہے۔ جب کام کی غلطی کا اس کو احساس ہو جائے تو پھر اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لے، ترک کر دے۔ وَتَرْكُ الْمَعْصِيَّةِ فِي الْحَالِ، اسی حالت کے اندر، اسی وقت میں، اسی اثناء میں جو ہے گناہ سے اپنے ہاتھ کو اچک لے اور ہاتھ پیچھے کر لے۔ یہ توبہ کا دوسرا مرتبہ ہے۔ یہ نہ کہے چلو ہن میں کر لینا مت میں نہیں کراں گا، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ اچھا جی، نمبر 3، وَالْعَزْمُ عَلَىٰ أَلَّا يَعُودَ إِلَىٰ مِثْلِهَا، اور پھر دل سے پختہ اس بات کا ارادہ کرے کہ آج کے بعد یہ کام تو دور کی بات ہے، میں اس کی مثل کی طرف بھی نظر نہیں کروں گا۔ وَالْعَزْمُ عَلَىٰ أَلَّا يَعُودَ إِلَىٰ مِثْلِهَا، عزم مصمم پختہ ارادہ اس کا ہو جائے کہ آج کے بعد یہ کام تو دور کی بات ہے، اس طرح کے اور بھی جتنے معاملات ہوں گے میں ان کی طرف بھی اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا، میں اس طرف بھی اپنے آپ کو متوجہ نہیں کروں گا۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ اور نمبر 4، یہ مرتبہ بڑا مزے کا ہے، لیکن یہ مرتبہ تب ملتا ہے جب یہ 3 مرتبوں کے اوپر پہلے بندہ فائز ہو لے۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا وَأَن يَكُونَ ذَلِكَ حَيَاءً مِّنَ اللَّهِ، وہ اس انداز سے اپنے آپ کو سمجھے اور اس انداز سے اس کام کے اوپر اپنے آپ کو مضبوطی سے ثابت قدم کرے کہ اسے اللہ رب العزت سے حیا آتی ہے، رب سے حیا آتی ہے، رب سے حیا آتی ہے۔ جب رب سے حیا یہ اسی وقت بندے کے دل کے اندر پیدا ہوگی جب پہلے ندامت بالقلب ہو، اس کے بعد ترک معصیت ہو، اس کے بعد پھر عزم مصمم ہو کہ میں آج کے بعد یہ کام، یہ اس جیسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا، تو چوتھے نمبر پر اس کے دل کے اندر پھر اللہ رب العزت کی حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ توبہ کے مراتب ہیں۔ اب آ جائے توبہ کے ذرائع کون سے ہیں، یعنی کہ توبہ کی اقسام کیا کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ، اچھا اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا اور معصیت کرتا رہتا ہے اور اس کا جو ہے وہ پلندہ اس کے گلے کے اندر رہتا ہے اور وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی معصیت کا شکار رہتا ہے یا اسی تلاش میں رہتا ہے یا اس معاملے کے اندر ملوث رہتا ہے، تو اس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو صحیح مسلم کے اندر ذکر فرمایا، آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس رب وحدہ لا شریک کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر محمد رسول اللہ کی جان ہے، فرمایا لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی لوگ گناہوں کے اوپر توبہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں کو شمار نہیں کرتے، رجوع اللہ کی طرف نہیں آتے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتا ہے، ہلاکت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ایک گناہ کو بار بار کرتے جانا، ایک گناہ کی طرف اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کر لینا اور لذت کو محسوس کرنا، یہ چند لمحوں کی لذت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ندامت ہی ندامت ہے اور اس کے بعد پھر تکلیف اور پریشانی اور شرمندگی ہی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، اگر تم گناہوں کا ارتکاب جو ہے کرتے رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہ کیا تو اللہ رب العزت تمہیں ان قریب ہلاکت کے اندر ڈال دے گا۔ لذهب اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور پھر تمہارے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا فرمائے گا یذنبون، وہ گناہ بھی کریں گے،
کیونکہ انسان ہے، ہونا ہی ہے، گناہ ان سے ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، وہ اللہ رب العزت سے معافی اور بخشش طلب کرتے رہیں گے، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اللہ رب العزت ان کو ضرور معافی عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ معافی جو ہے، بندہ بخشش طلب کرے، عاجزی انکساری کے ساتھ رب کو یاد کرتا رہے اور رب کی بارگاہ میں جھکا رہے، تو اس کی زندگی کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت معافی مانگنے والے کو اور معافی طلب کرنے والے کو پسند بھی فرماتا ہے۔ یعنی کہ تم معافی مانگتے رہو گے تو بچ کے رہو گے، اور اگر تم نے معافی مانگنا چھوڑ دیا اور گناہوں کا ارتکاب تم کرتے رہے، مسلسل متواتر اس کے اندر جو ہے وہ ملوث رہے، تو ان قریب اللہ رب العزت پھر اس زمین کے اوپر ہلاکت کو پیدا فرما دے گا اور تمہیں ملیا میٹ فرما دے گا۔ کتابوں کے اندر، تواریخ کے اندر، قرآن مجید برہان رشید کی سطور کے اندر، آیات کے اندر ایسے بے شمار واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ جس قوم نے سرکشی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور جن لوگوں نے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے غفلت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس کو یاد کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے، اللہ رب العزت نے آج بھی کتابوں کے اندر سنہری حروف کے ساتھ ان کے ناموں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے، اگر کوئی بندہ توبہ کی طرف نہیں آتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور بہت بڑا ایک وبال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، گناہ کو بڑا ہلکا لے لیتے ہیں، بڑا ایک عجیب سا ایک ٹرینڈ اور عجیب سا انداز ہے، اور اس کے بارے میں ایک جملہ صرف ہماری زبان پہ ہوتا ہے، خیر ہے، یہ بڑی زندگی پہ یہ مانگ لیں گے معافی۔ یہ بہت بڑی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے ناشکری کی علامت ہے، یہ نافرمانی کا یہ انداز کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، اگر نام مہلت ملی تو کیا کرو گے؟ کئی کیسز آپ کو ایسے دنیا کے اندر ملیں گے، بندے کو کہا بھئی نماز پڑھا کرو، اس نے کہا اچھا یار آپ پڑھ لواں گے، مغرب کے وقت اس نے کہا عشاء کا وقت ہی نہیں ملا۔ کیسی زندگی ہے اس بندے کی کہ جو اس جملے کے اوپر اس انداز میں اس دنیا سے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو یہ انداز جو ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام احمد بن حنبل نے اس کو ذکر فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ کسی اللہ والے کا قول ہے، کسی نیک بندے کا، اس نے کہا لا تنظر الی صغر الخطیۃ ولکن انظر الی من عصیت، فرمایا کہ گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف توجہ نہ کر، بلکہ اس کی طرف توجہ کر کہ تو کس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف توجہ نہ کر، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جیسا بھی ہے، کبیر ہے صغیر ہے، جیسی اس کی جسامت اور جیسی اس کی ثقافت ہے اس کو چھوڑو، تم صرف یہ دیکھو کہ تم انکار کس کا کر رہے ہو، تمہیں اس گناہ سے محفوظ رہنے کے لیے، بچنے کے لیے کہا کس نے ہے، تم کس کے حکم کی عدولی کر رہے ہو اور کس سے تم انحراف کر رہے ہو۔ اب جو بندہ یہ بات سمجھے کہ میں کس کی ذات کا، کس کے حکم کا انکار کر رہا ہوں، اور وہ انکار کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اللہ رب العزت کی معصیت کرے، تو مجھے بتائیں سوال پیدا ہوتا ہے معصیت کا؟ جس نے رب کی طاقت کو پہچان لیا ہو، جس نے رب کے مرتبے اور عظمت کو پہچان لیا ہو، پرکھ لیا ہو، کیا وہ پھر گناہ کی طرف جائے گا؟ جب کوئی بندہ، وہ کیا کسی خوبصورت قول کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ جب کوئی بندہ، بات اگرچہ کسی دانشور کی لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن بعض کم علم لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ زبان سے بڑے سارے جملے نکلوا دیتا ہے۔ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جب تو ساری دنیا سے چھپ کر گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے بندے میں ہی تجھے سب سے ہلکا نظر آیا تھا کہ تو نے ساری دنیا سے تو خود کو چھپا لیا، مجھ سے ہی نہ چھپایا، مجھ سے ہی خود کو نہ روک سکا۔ تو جب بھی گناہ کی طرف قدم بڑھنے لگیں شیطان کے برغلاوے کی وجہ سے، جب بھی ہاتھ اس طرف بڑھنے لگیں تو فوراً یاد کر لیا کریں مجھے اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب دیکھ رہا ہے، جس نے مجھے شکر کرنے کا حکم دیا ہے، جس نے مجھے نیکیاں کرنے کا حکم دیا۔ تو فرمایا گناہ کے چھوٹے بڑے ہونے کی طرف توجہ نہ کر، بلکہ اس طرف دیکھ کہ تو کس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا
حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ کا یہ قول ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا لو تفکر الناس فی عظمت اللہ ما عصوا اللہ عز وجل او کما قال، آپ فرماتے ہیں اگر لوگ اللہ کی ذات کے اندر تفکر اور تدبر کرنا شروع کر دیں تو گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ اگر رب کو پہچان لے تو گناہ جو ہے یہ ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جو بندے کو اللہ رب العزت سے دور کر دیتی ہے، تو ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو توبہ کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ چونکہ میں نے کہا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، تو آپ کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کیسے گناہ کو دیکھا اور کس انداز کے ساتھ آپ نے زندگی کو گزارا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر، یہ کائنات کے اندر، زمین کے اوپر پاکستان، ہندوستان، ملیشیا، ترکی، اس طرح کے عظیم علاقوں کے اندر اگر کوئی فقہ رائج ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ رائج ہے، اور دنیا کے زمین کے اکثری خطے کے اوپر جو ہے وہ فقہ حنفی کا راج ہے، اور فقہ حنفی کے مطابق ہی عمل کیا جاتا ہے اور اپنے معاملات کو چلایا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی حیات مبارکہ سے ہمیں توبہ کے لحاظ سے ایک واقعہ ملتا ہے، پہلے آپ کا معمول سن لیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ساری زندگی آپ مسند کے اوپر بیٹھ کر سارا دن لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، اجتہاد کرتے تھے، مسائل نکلتے تھے، اور فقہ کو مدون کیا جاتا تھا، نئی نئی چیزیں جو ہے ان کو بیان کیا جاتا تھا، اور لوگوں کے لیے اسلام کے اندر، دین کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو سارا دن آپ اس انداز میں گزارتے تھے، لیکن جب رات ہوتی تھی، عشاء کا وقت ہوتا، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے، تو لوگ یہ سمجھتے اب گھر چلے گئے ہیں، اب آرام کریں گے، آپ چلے جاتے۔ تو لیکن آپ کا معمول اس کے بعد کچھ اور ہوتا تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن چوری چوری دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رات کو کیا کرتے ہیں۔ آپ کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے، تو کوفے کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کوفے کے ہی رہنے والے تھے، اور آپ کا جو اہل بیت تھار، بڑے سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ آپ کی فقاہت کو اور آپ کی عظمت و شان کے بارے میں بڑی تردید والے اقوال جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو لیکن آپ کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو آپ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو، نعمان بن ثابت کو، اگر امام اعظم کا لقب اس دنیا کے اندر ملا ہے تو اس کی وجہ صرف امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کی خدمت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، صرف اہل بیت کرام کی خدمت کا یہ نتیجہ ہے، امام باقر اور امام جعفر صادق کی۔ اور چونکہ یہ خانوادہ رسول سے ہیں، اہل بیت کرام کے عظیم فرد ہیں، اور تابعین کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا شمار ہوتا ہے، تابعین کے اندر۔ تو آپ کے بارے میں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت انتظار کیا میں نے، تو آپ کے دروازے کے باہر چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ نے نہایت بوسیدہ، آپ بڑے امیر کبیر شخصیت تھی، اور بڑا اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہوا تھا آپ کو، تو دین کے وقت قیمتی پوشاک کے اندر رہتے تھے، لیکن رات کو عشاء کے بعد پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اپنے گھر سے چپکے سے منہ چھپا کے نکلتے، مسجد میں چلے جاتے، ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد میں جا کے چھپ کے دیکھا تو ایک رات آپ اپنی داڑھی شریف کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے اور رو رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے اور داڑھی کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے، رو رہے تھے، اور عرض کر رہے تھے باری تعالی میں دنیا کا سب سے ناکارہ انسان ہوں، میں انتہائی خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، باری تعالی اور تو میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ جس سے تو حیا کرے، میرے سفید بالوں کی حیا کر لے، اور ان کی وجہ سے مجھے بخش دے اور معاف کر دے، چونکہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اس انداز سے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اور آج بھی لوگ، میں نے تقریر کے اندر پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا اور گناہوں کے باوجود رب کو نہیں بھولا، اور رب کا جو رب کے وجود کے اوپر اس نے یقین رکھا اور اللہ رب العزت کی عظمت اور شان کو سمجھتا رہا، اللہ رب العزت نے اس کا نام آج بھی تاریخ کے اوراق کے اوپر سنہری حروف کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، کتابیں بری پڑھی ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے اندر یہ واقعات موجود ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ پھر میں نے ایک اور جگہ پہ پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا آپ سے
بڑی فقاہت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی تھی. وہ پھر کبھی انشاءاللہ ایک علیحدہ جو ہے اس کا ٹاپک رکھ کے تو پوری گفتگو اس کے اوپر ہو سکتی ہے, بلکہ طویل گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کی زندگی کا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے اتنا علم کیسے دے دیا, آپ اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟ چونکہ ہم نے اپنے ٹاپک کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا ہے نا, کہ ہمارا چونکہ عنوان ہے توبہ کے متعلق, تو توبہ کے اندر ایک انداز توبہ کا شکر اور اللہ رب العزت کی تعریف اور صفت و ثنا بھی آتی ہے. تو آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا عالم کیسے بنا دیا, اتنا علم آپ کو کیسے مل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علم اگر سیکھا ہے تو صرف 2 الفاظ سے سیکھا ہے, صرف 2 الفاظ سے. پوچھا گیا جی کون سے 2 الفاظ؟ آپ فرماتے ہیں بالحمد والشکر, اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنے سے میں نے علم سیکھا ہے. پوچھا گیا جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب بھی مجھے کوئی علم حاصل ہوتا تھا, کوئی نئی بات مجھے پتا چلتی تھی, کوئی نیا مسئلہ مجھے پتا چلتا تھا, نئی حدیث سیکھ لیتا تھا, قرآن کی کسی ایک آیت کے مفہوم کو پہلی دفعہ سمجھ لیتا تھا, تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر اور حمد کیا کرتا تھا, مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ عطا فرمایا. شکر اور حمد کے ذریعے سے فرماتے ہیں میں نے علم سیکھا ہے. یہ ان لوگوں کا انداز تھا. آج ہم لوگ کہتے ہیں پاجی سانو سبق نہ پڑھاؤ, مجھے نہ سکھاؤ. علم کی کوئی حد نہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے 2 صرف جملوں سے علم سیکھا. جب مجھے کوئی نئی بات پتہ چلی میں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا. پھر ایک اور واقعہ فرماتے ہیں کہ وہ اجتہاد کرتے وقت, چونکہ آپ کے نام کی ایک فقہ ہے, اجتہاد کرتے وقت اگر کوئی سوال آپ کے ذہن کے اندر پھنس جاتا, اس کا حل نہ ملتا, تو آپ فوراً سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے. بعض روایات میں آیا کہ غسل فرماتے, بعض روایات میں آیا کہ وضو فرماتے, اور وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے, اور یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ ابھی وضو شروع ہی کرنے والے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حجابات کو اٹھا دیتا تھا اور مسائل حل ہو جاتے تھے. اور پھر خود آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے میرے علم کے اندر کوئی بندش آ رہی تھی تو میرے گناہوں کی وجہ سے آ رہی تھی. علم کے اندر اگر مجھے کوئی بندش آ رہی تھی تو میرے گناہوں کی وجہ سے آ رہی تھی. وہ لوگ صرف بندش کے بعد ابھی وضو کا ہی اظہار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پردوں کو منکشف کر دیتا تھا. آج ہمارے لیے تہجد پڑھنے کے باوجود کیوں چیزیں منکشف نہیں ہوتی؟ چونکہ ان کے اندر اخلاص تھا, اور اس اخلاص کو ذکر کیا. حضرت فضیل بن ایاز بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. کشف المحجوب کے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے آپ کا بڑا ذکر خیر کیا ہوا ہے. آپ تک جب یہ جملہ پہنچا نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, چھم چھم آنکھیں برسنے لگیں. پوچھا گیا جی آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر مسائل کھل جاتے تھے نا, تو اگرچہ انہوں نے خود کو کہا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ پردے پڑتے تھے, تو جب میں رب کی طرف رجوع کرتا تھا تو میرے مسائل حل ہو جاتے تھے. فرماتے ہیں یہ ان کی اپنی عاجزی اور انکساری کا عالم تھا, وگرنہ ان کے اوپر منکشف ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ذمہ گناہ ہے ہی کوئی نہیں تھا, گناہ ہے ہی کوئی نہیں تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی روحانیت کو اتنا منور کیا ہوا تھا, اور علم کہ سمندر ان کی طرف متوجہ کیے ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا. قیامت کی صبح تک جو ہے اگر کوئی بندہ دین متین کے اندر ثواب کے مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو تمام تر ائمہ فقہا میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کی تائید کرنی پڑے گی. امام اعظم ابو حنیفہ, پھر میں نے جملہ پہلے بھی بولا پھر بول دیتا ہوں حصول برکت کے لیے, مجھے لطف آتا ہے. فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اتنا بڑا امام اگر بنایا ہے تو صرف امام باقر اور امام جعفر صادق کی خدمت کی وجہ سے بنایا ہے. اللہ رب العزت ان نیک لوگوں کی سنگتیں ہمیں نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے رجوع کرنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.